کل کہہ دے تو، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ ہوں، و ابناؤکم، اور تمہارے باپ ہوں، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی ہوں، و ازواجکم، اور تمہارے جوڑے ہوں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے کے قریبی اقربا ہوں، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال ہوں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے خود کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ سامان تجارت اور وہ مال تجارت ہو جس کی کساد بازاری، کھوٹا پڑ جانے کا اور نکاسی نہ ہو سکنے کا تمہیں قوی خدشہ ہو، ایسے نازک مرحلے پر ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ایسے مکان ہو جن کو تم پسند کرتے ہو، شوق سے بنائے ہوں۔ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، محنت سے پیسے کمائے ہیں، شوق سے کوٹھیاں بنائی ہیں، تو وہ کوٹھیاں ہوں جو آپ اپنے شوق سے بنائی ہیں کہ کبھی وقت آیا تو یہاں رہیں گے، یہ سب چیزیں مل کر اگر ہوں، کیا ہوں؟ احب الیکم، یہ کانا کی خبر ہے، ان کانا، اگر یہ سب چیزیں ہوں، واؤ واؤ درمیان لائے ہیں، یہ نہیں فرمایا او یا تمہارے باپ یا تمہارے بھائی یا تمہارے بیٹے، یوں نہیں فرمایا، فرمایا اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خامند اور تمہارے اقربا اور مال تجارت اور تمہارے پسندیدہ مکان، یہ سارے مل کے ہوں، احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہوں، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ زیادہ پیارے ہوں، کس کس سے؟ اللہ سے پیارے ہوں، اس کے رسول سے پیارے ہوں، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے پیارے ہوں، تو پھر تم ایسا کرو، فتربصوا، انتظار کرو، پھر حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اس حکم سے مراد یا تو حکم جہاد ہے یا عذاب الہی ہے، یا فتح مکہ کا کوئی دستوری ضابطہ ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ عام جہاد کا جو حکم فرمانا ہے وہ فرما دے، یا فتح مکہ کا کوئی پروسیجر لا سر دست دے دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو، بے حکمی کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست نہیں عطا فرمایا کرتا۔ یہ اس سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 کا لفظی ترجمہ جو میری حقیر بساط میں تھا، میں نے عرض کیا۔ اب اس پر اصولی استدلال کرتے ہیں، اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اس سے شرعی احکام کیا نکلتے ہیں، کیونکہ پہلی بات ہے عشق رسول کا شرعی ادلہ سے ثابت ہونا، شرعی دلیلوں کے ساتھ اس کی قیمت کیا ہے۔ کیا محض یہ فراوانی جذبہ کی بنیاد پر مذہبی پیشوا ہمیشہ عشق رسول کی دعوت دیتے رہتے ہیں، یا آئینی طور پر اور دستوری طور پر اور شرعی طور پر ضروری چیز ہے؟ بعض کسی ایسی چیز کا بھی بزرگ دعوت دیتے رہتے ہیں جو مستحب ہوتی ہے، جو پسندیدہ ہوتی ہے، جو اچھی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی۔ بعض کی کوئی چیز ضروری بھی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ ضروری نہیں ہوتی، بعض کو اتنی بھی ضروری ہوتی ہے لیکن بہت ضروری نہیں ہوتی۔ تو دیکھنا یہ مستحب کام ہے، صرف جائز کام ہے، یا ضروری کام ہے، یا بہت ضروری ہے، یا بہت ہی ضروری ہے، یا بہت 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 ضروری ہے، یہ کس پائے کا حکم ہے، اس پر آئے تھوڑا سا غور کر لو، تاکہ یہ محبت کا جو باب ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اس کے جو دستوری فاصلے ہیں ان پر آپ کی نگاہ ہو کے قانونی طور پر اس کی کیا قیمت بنتی ہے۔ اب اصولی بات ہے، جن کی محبتوں کا ذکر کیا، ان کانا آباؤکم، باپ سے دو طرح کی محبت ہے، ایک فطری قسم کی، ایک نظریاتی قسم کی۔ اب نظریاتی اور فطری محبت کو ایک پیکج میں پیک کیا کہ یہ دونوں طرح کی محبت والا ایک شخص ہے، ایک ترازو پر وہ ہو، اکیلا نہیں، ابھی بہت ساری چیزیں اس ترازو پر وہ اور بھی رکھتے ہیں۔ ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے ایک باپ نہیں، باپ بھی ہو دادا بھی ہو، دادے سے دوہرا پیار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اگر آپ کو اللہ نے موقع عطا فرمایا کہ دادا آپ کو میسر آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ کے مقابلے میں دادے نے زیادہ پیار کیا،
وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی ہوں. رب نے فرمایا بھائی بھی اسی پلیٹ فارم پر ہوں. وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں بھی اسی پلیٹ فارم پر ہوں. تمہارے قریبی رشتہ دار بھی، یہ سارے ملا کے ایک پلیٹ فارم ہوں. اور زندگی کی ساری کمائی بھی اسی پلیٹ فارم پر ہو. اور تمہارے پسندیدہ مکان بھی اسی پلیٹ فارم پر ہوں. اور دوسرے پلیٹ فارم پر دوسرے ترازو پر گیسوؤں والا ہو. ایک طرف تمہاری زندگی کی پوری متاع زندگی ہو، تمہارا پورا کاروان حیات وہ سارے کا سارا ایک ترازو پر ہو، اور دوسرے ترازو پر میرے محبوب کے چہرہ والضحیٰ پر زلفے واللیل لہرا رہی ہو. پھر مجھے دیکھنا ہوگا تمہیں زیادہ پیار کس سے ہے. او دلدار کمنداں والڑیا او گوڑے نے نا والڑیا. او دلدار کمنداں والڑیا او گوڑے نے نا والڑیا. میرا قبلہ تو، میرا کعبہ تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو. ذرا پرکھو قیمت کتنی بنتی ہے. ایک ہوئے اصول، ایک ہوئے فروع، ایک ہوئے علاقہ. یہ تین طرح کے رشتے ترتیب ہیں. ایک وہ جن سے وہ پیدا ہوا، ایک وہ جو اس سے پیدا ہوئے، اور ایک وہ جو اس سے جڑے. اصول، فروع اور علاقہ، یہ تین ہی طرح کی قرابت داریاں دنیا میں تسلیم ہوتی ہیں. چوتھی طرح کی کوئی تسلیم نہیں ہوتی. اور پھر ساری زندگی کی کمائی اور تمہاری زندگی آگے اضافہ کرنے والا مال، مال نامی، اور تمہارے وہ پسندیدہ مکان جو زندگی بھر کے لیے تمہیں پناہ کے طور پر نظر آ رہے ہیں، یہ سارے ایک طرف ہوں. اور یہ سارے مل کے اگر اچھے لگے تمہیں تو ہمارے قانون میں ڈسکوالیفائڈ ہو، ہماری طرف سے نااہل قرار پائے ہو. پھر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے. یہ اصول ہے. جس حکم کے بعد عذاب کا ذکر ہے وہ از قسم واجبات ہے. یہ ہمارا اصول تفسیر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جس وقت آپ کہیں بیٹے یہ وہاں رکھ دو تو یہ سمپل آرڈر ہے. ایسا ممکن ہے وہ نہ رکھے تو آپ کہتے کہ کوئی بات نہیں رکھا تو، کہا کہ یہ وہاں رکھ دو نہیں تو ماروں گا. یہ کب کہیں گے؟ جب کوئی آرڈر کمپلسری ہے، جب ضروری ہے. اس طرح اصول تفسیر نے یہ اپنی تحقیقات میں متعین کیا ہے کہ جس حکم کی خلاف ورزی کے سلسلے میں پروردگار عالم نے عذاب کا ذکر کیا ہے وہ حکم از قسم واجبات ہے. معلومہ پوری بزم موجودات سے پیارا محبوب کبریا کو سمجھنا، اللہ کو پیارا سمجھنا، اس کے رسول کو پیارا سمجھنا، اور اس کے راستے میں جان دینے کے لیے ساری زندگی بےتاب رہنا، یہ اتنا بڑا قیمتی حکم ہے کہ اس کی خلاف ورزی حرام ہے. اور از روئے عقیدہ یہ واجبات شریعت ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.